بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کرے۔ حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں، کیسی عورت ہونی چاہیے؟ نکاح سے پہلے کے معاملات، عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے۔ ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں، میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے، تلاشیں، اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے، تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے۔ تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی، بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے، تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو۔ لوگ خالی فوٹو دیکھ کر کے رنگ کالی ہے گوری ہے، کالی ہے گوری، اسی پر لگے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے، بہت مالدار ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، سنو ایسے داماد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی ہے، یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہے، یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے۔ پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان۔ حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یہ 4 میں سے کوئی ایک۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا۔ جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، خوبصورتی دیکھی، میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ فتنے میں مبتلا کیا؟ وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد، خوبصورت ہے، پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو، ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ، اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا کس سے بات کر کے آئی، کس سے تیرا تعلق ہے، پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، کرو، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو۔ خوبصورت عورتیں، خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اچھی، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا، بہت پیسے والا گھر ہے، نکاح کرو اس سے، کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا، اسے محتاج بنا دے گا۔ ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں، ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی، پھر اس سے 4 اس سے 4 اس سے 4 قرضے میں ہی ڈوبا ہے، اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے، یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے۔ تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں۔ ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا، عورت کے اچھے اخلاق و کردار، اس کی دینداری دیکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے؟ نمبر 1 تم نے دین دیکھا، اخلاق و کردار دیکھا، اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے، ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے، بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے، سکھا کر کے بھیجو، جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے، کیا کیا سلنا آتا ہے، ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یہ نہیں، سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے؟ پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے، ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے، پہلی چیز اس کا دین پوچھو۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے۔ عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو، اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے، اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز۔ اب یاد رکھنا جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر ہے، پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا، با اخلاق اولاد عطا کرے گا۔ لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا، آج تم نے رواج بنا لیا، لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے، لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے قرآن کتنا پڑھا ہے، تجوید کتنا پڑھا ہے،
2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर दें। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं, इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं? सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा, इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है, मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्तों, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितनी अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है, और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के के पास आते हैं क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवाल तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते हैं, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछे तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते हैं? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर के उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी हूं, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी को। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता हूं, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें आप, मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहां है तेरा? वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही हो। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के एक झोपड़ी बनाया हुआ है। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है। आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई है, जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है? कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती हैं, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया
جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے، کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج ہی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا میرے عزیزو، یہ ہے وہ اسلامی شادیاں، نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار، اس سے بڑی متوکلہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی۔ یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوانوں، زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں، ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے، ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے، دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو، اتنا بھروسہ ہو۔ اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ، ایک اور میں بات میں بتاؤں، بیویاں بھی سن رہی ہوں گی، عورتیں بھی، جو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا، صرف محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ یا ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں، کچھ بھی بولو آپ، لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے۔ باقی جس کے لیے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا۔ عورتیں جو محبت کرنے والی ہیں، میں یہ کہوں گا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیزو، بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے، مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے۔ ان دونوں کے لیے چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کی نیکیاں آ گئیں، پاس ہو گئے، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا، اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جا رہا ہوگا، عورت جنت میں جا رہی ہوگی۔ عورت بے نمازی تھی، مرد نمازی تھا، مرد جنت میں جا رہا ہوگا، عورت دوزخ میں جا رہی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہو، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہو۔ یہ محبت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو نمازوں کی تلقین کرے، مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو نمازوں کی تلقین کرے۔ یہ ہے اسلامی زندگی جس میں آپ خوشیوں کی اور بہت ساری مسرتوں کی بہاریں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئلی زندگی اور آپ کی ازدواجی زندگی پر مجھے آج گفتگو کرنی تھی۔ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میرے عزیزو، یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے بچوں کے مستقبل نیک فرمائے۔ ہر آنے والی دلہن کو مولا تعالیٰ آنے والے یہ گھر والوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے، اور دونوں کے گھروں میں اتحاد و اتفاق محبتیں نصیب فرمائے۔ نہ چاکی نہ اتفاقی طلاق جیسی بہت ساری نحوستوں سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ان محافل کی برکت سے ہر ایک کی زندگی خوشحال فرمائے۔ جن کی بیویاں بدکار ہو چکی ہوں مولا انہیں سیدھے راستے پر لائے، جن کے شوہر بگڑ چکے مولا ان کو صراط مستقیم عطا فرمائے، جن کے اولاد نافرمان ہو چکے حسنین کریمین کے صدقے مولا انہیں صالح بنائے، نیک راستے پر چلائے۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔